یہ ہے ابو الاعلیٰ مودودی، اس کا ترجمہ، اس کا نام ابھی آیا نا، بار بار ہوا تھا نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت کے ترجمے میں مودودی نے کہا اور تمہیں اللہ نے نا واقف راہ پایا، یعنی اللہ نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ کو سیدھا راستہ پتہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ اچھا، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی، یہ کون ہے؟ دیوبندی۔ اب دیوبندی کے ترجمے کو دیکھو، اس نے بھی یہی لکھا کہ اللہ نے تمہیں راستے سے نا واقف پایا، ٹھیک ہے۔ اور آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، اگلی اسکرین کو دیکھیں۔ آج کل انگلش کا دور بہت ہے نا، انٹرنیٹ میں لوگ سرچ کرتے ہیں، جو جواب آئے قبول کر لیا، دیکھتے نہیں کہ سنی ہے یا غیر سنی ہے۔ یہ ڈاکٹر محسن خان جو ہے نا، یہ نجدی تھا، اس نے ترجمہ کیا اینڈ اللہ فاؤنڈ یو ان اویئر، بریکٹ میں لکھا اللہ نے آپ کو قرآن سے بھی بے خبر پایا، شریعت سے بھی بے خبر پایا اور نبوت سے بھی بے خبر پایا۔ ان اویئر آف دی قرآن، اٹس لاز اینڈ پروفٹہڈ۔ ارے حضور تو فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اور اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ اور دوسری روایت کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان، دوسری روایت روح اور جسم کے درمیان کیا تھے؟ نبی تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبوت کیا ہے نہیں پتا تھا۔ اب اسکرین پر رکھیے بھائی جان، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن، قوانین اور پروفٹ ہوڈ، نبوت بھی حضور کو نہیں پتا تھا۔ اب چاہے ان کے ترجمے لاکھوں میں تقسیم ہو، ہمیں ہمارا ایمان برباد نہیں کرنا۔ اس کے نیچے دیکھیں صحیح انٹرنیشنل، پیچھے صحیح انٹرنیشنل دیکھیں، اینڈ اللہ فاؤنڈ یو لاسٹ اینڈ گائیڈڈ یو، یعنی گمراہ پایا، نا واقف راہ پایا۔ اب مجھے آپ کے سامنے ثابت اتنا ہی کرنا ہے کہ ان کا ترجمہ محسن خان کا ہو یا صحیح انٹرنیشنل جو نجدیوں نے مل کر کیا، یا ابو الاعلیٰ مودودی کا ہو یا تقی عثمانی دیوبندی کا ہو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر کو پڑھے بغیر ترجمہ کیا۔ اب دلیل سنیے، اگلا اسکرین شاٹ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کب کے بزرگ ہیں؟ ہجری 606 میں وفات ہوئی، اس کا مطلب ہجری 500 کے قریب ان کی پیدائش ہوئی۔ آج 1344 ہے، 1444 ہے، تو 900 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 850 900 سال پہلے کے بزرگ۔ انہوں نے فرمایا وَأَمَّا الْجَمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، علماء کا جمہور عقیدہ یہ ہے، فقد اتفقوا، انہوں نے اس پر اجماع کیا، اتفاق کیا، علی انہ علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام نے ما کفر باللہ لحظۃ واحدہ، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے کفر نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے کفر نہیں کیا۔ لیکن دیوبندیوں نے کیا ترجمہ کیا؟ نبوت کیا ہے پتہ نہیں کی، تو تفسیر کی روشنی میں کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کیا۔ اور نیچے اور معنی لکھتے ہیں الضلال بمعنی المحبہ، کہ یہاں دلال کا معنی محبت ہے، اور دلیل سورہ یوسف قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ یہ پریزنٹیشن تفصیل سے کسی کو چاہیے بعد میں لے لینا، ابھی مختصر سمجھ لیں کہ حضور نے کبھی کفر نہیں کیا، اور دلال کا معنی یہاں محبت ہے۔